بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چراغوں سے نہ پوچھو باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے۔ پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے، عمل زندگی میں ہو تو قبر میں چین کتنا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ نے کہا، کاش ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ سونے اور چاندی کے علاوہ اور کون سا مال بہتر ہے تاکہ ہم اسے جمع کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، شکر ادا کرنے والا دل اور مسلمان بیوی جو اپنے شوہر کے ایمان کی مددگار ہو بہترین مال ہے۔ غلط پاس ورڈ سے تو موبائل بھی نہیں کھلتا، تو غلط عقیدے اور اعمال سے جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ جب آپ بند دروازوں پر راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں تب اللہ آپ کے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اپنا وقت انہی کو دو جو برے وقت میں تمہارے ساتھ رہے۔ دوسروں کے حق میں کی گئی آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ضرور کر جاتی ہے۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ لوگوں کے رویوں سے بدگمان نہ ہوا کرو، اگر وہ برا کرتے یا سوچتے ہیں تو ان کی آگہی میں کمی ہے، تم ان کے لیے دعا کر دیا کرو، یہی بہترین راستہ ہے جو تمہارے رب نے تمہیں سکھایا ہے۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے۔ میں نے آزمایا تو پتہ چلا کہ دنیا تو مطلب سے چلتی ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ارسطو سے کسی نے کہا کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں سنی ہیں۔ ارسطو نے جواب دیا، غیبت کرنے والا معتبر کیسے ہو گیا؟ اپنی زندگی میں دو دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں، ایک اپنی غلطی ماننے کا، دوسرا لوگوں کو معاف کرنے کا۔ یہی اصل سکون کا راستہ ہے۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے، اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ پھول یوں ہی نہیں کھل جاتے صاحب، بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہم کالے جادو سے تو بہت ڈرتے ہیں، مگر اپنے کالے اعمال اور کرتوت سے بالکل نہیں ڈرتے۔ ہمارے جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقت، بخت اور تخت ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان کو جو اپنی جاگیر سمجھے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ، نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ زندگی کے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے، اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو مرنے نہیں دیتے، اسی کا نام زندگی ہے۔
لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، خواہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ ہر مشین کے ساتھ ایک مینول بک ملتی ہے، انسان کی مینول بک قرآن مجید ہے۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں بہترین سے نوازے اور محفوظ رکھے ہر اس شر سے جو بہترین کے عطا ہونے سے پہلے تمہاری جانب لپکنے والے ہیں۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ اللہ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیں۔ وقت، دوست اور رشتے انسان کو مفت میں ملتے ہیں، لیکن ان کی قیمت بچھڑ جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیجئے کہ جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ہے وہ لاجواب ہے۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ کسی کی میٹھی باتوں کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ اسے پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ زندگی کی مشکلات اور تلخ تجربات کی وجہ سے انسان اپنے دل کی وہ نرمی اور شفقت کھو چکا ہے جو کبھی اس کی پہچان تھی۔ تیرے برا کہنے سے بے شک میری اچھائی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تیرے اچھا کہنے سے ہو سکتا ہے میں کچھ برا کرنا چھوڑ دوں۔ مثبت تنقید ہونی چاہیے، منفی تو آپ کی اپنی سوچ بھی ہو سکتی ہے۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجئے، دوربین سے نہیں۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے، لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم انہیں نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرتے ہو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ اگر خواتین چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر فرشتہ صفت ہوں تو پہلے گھر کو جنت بنائیں۔ فرشتے دوزخ میں نہیں رہ سکتے۔ اگر مرد چاہتے ہیں کہ ان کو
حوریں بطور بیوی ملیں تو پہلے خود کو انسان بنائیں۔ حوریں شیطانوں کو نہیں ملا کرتی۔ جو شخص نوجوانی میں شادی کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے کہ ہائے، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر ہوتی ہیں۔ کسی چیز کے نہ ملنے پر اللہ کریم سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ زہر مرنے کے لیے تھوڑا سا، مگر جینے کے لیے بہت زیادہ پینا پڑتا ہے۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں ناکامی، صبر میں برکت، جھوٹ میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے سہولیات زندگی سے زیادہ تربیت کی فکر کریں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ اللہ الصمد 3125 مرتبہ 40 دن تک پڑھیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف۔ چلہ مکمل ہونے کے بعد روزانہ بعد از نماز عشاء 500 مرتبہ ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف۔ شرائط چلہ کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ خوشی آپس میں بانٹنے سے اس طرح بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتا ہے۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو۔ اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، عزت آپ کو وہی انسان دے سکتا ہے جو خود باعزت ہو۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ میرے پاس اللہ ہے۔ جب کسی پر احسان کرو تو اسے چھپاؤ، اور اگر کوئی تم پر کرے تو اسے پھیلاؤ۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ دل میں نفرت رکھ کر مسجد جایا نہیں کرتے جناب، وہ سجدے صاف کپڑوں کو نہیں دل کو دیکھ کر قبول کرتا ہے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ اسے بے چین رکھتے ہیں۔ کبھی صفائی نہ دو اپنے سچے ہونے کی، اگر تم سچے ہو تو تمہارا رب جانتا ہے، بس یہی بہت ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔